السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ و سال کی کہانی کے ساتھ حاضر ہیں ایک بار پھر۔ ہر مہینے کی کہانی اسلامی تاریخ، اسلامی واقعات پر مبنی ہم آپ کو سناتے ہیں۔ اسلامی مہینوں کے فضائل، مسائل، تاریخی واقعات تاریخ کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ مہینہ ہے ماہ ذی الحجہ۔ الحمدللہ پچھلے مہینے ہم نے آپ کو بتایا تھا ذی القعدہ کے بارے میں، اور آج ہم بتا رہے ہیں آپ کو ذی الحجہ کے بارے میں۔ ذی الحجہ اسے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ماخوذ ہے جیم کی تشدید کے ساتھ، جس کے معنی ہے ایک بار حج کرنا، اور مسلمان چونکہ اس مہینے میں فرض حج ادا کرتے ہیں، جب ایک بار حج کر لیا تو اس کو حج والا کہنا درست ہے، یا پھر یہ جیم بکسر ہا جس کے معنی سال کے ہیں، اور چونکہ یہ مہینہ سال کے آخر میں آتا ہے اور اس ماہ میں سال کی تکمیل ہوتی ہے، اس لیے اس ماہ کو ذی الحجہ کہتے ہیں۔ تو یہ ذی الحجہ کی وجہ تسمیہ کہ اس مہینے کو ذی الحجہ کیوں کہا جاتا ہے۔ چلیے چلتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ کیا چیز ہے، عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، عشرہ ذی الحجہ کتنی فضیلت والا عشرہ ہے۔ عشرہ یعنی 10، یہ جو شروع کے 10 دن ہے ذی الحجہ کے، یہ کتنی فضیلت والے ہیں، کچھ ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی بے بہا رحمت ہے، اس کا بڑا ہی عظیم احسان ہے کہ اس نے اپنے بھولے اور بھٹکے ہوئے بندوں کو اپنے در پر پلٹنے اور اپنے دربار سے نوازنے کے بڑے بہانے، مختلف بہانے مقرر کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق تمام انسانوں کو برابر پیدا نہیں کیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو تمام انبیاء میں، تمام بنی آدم میں خصوصی شرف، اس کے بعد صحابہ اکرام، ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے مراتب، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اسی طرح تمام جگہوں کو بھی یکساں نہیں بنایا۔ کل روئے زمین میں جو مرتبہ حرم مکی کو، حرم مدنی کو، مسجد اقصیٰ کو حاصل ہے، کسی دوسری جگہ کو نہیں ملا۔ مساجد اور معابد کی جو عزت اور شرف عطا کیا، اس سے عام سرزمین جو ہے وہ محروم ہے۔ پھر انسانوں اور جگہوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے زمانوں میں بھی کچھ اوقات کو اپنے لیے خاص مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان اوقات میں سب سے اہم جو مہینہ وقت ہے وہ ہے رمضان مبارک کا مہینہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت۔ اکثر مفسرین اکرام کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ فجر کی آیت ولیال العشر جو ہے، قسم ہے 10 راتوں کی سے مراد بھی عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ سب سے موضوع ایام بھی یہی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ کے ہاں ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام کا ذکر ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کسی دن میں عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 ایام سے افضل نہیں ہے۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اس کے برابر نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کے اس ارشاد نے اس کی عظمت اور بھی بڑھا دی، اور فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی ان ایام کے عمل خیر سے افضل نہیں ہے۔ ہاں، جو شخص جان مال لے کر نکلے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے، کوئی چیز بھی واپس نہ لائے بلکہ شہید ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عشرہ ذی الحجہ کی کے جو فضائل ہیں ان فضیلتوں کو حاصل کرنے والا بنا دے۔ چلیے کچھ بات کریں گے ان 10 راتوں کی۔